اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ گزشتہ پروگرام میں جس موضوع پر ہم نے گفتگو کیا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے میاں اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اسی حوالے سے آج بھی اس گفتگو کو میں کنٹینیو کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَہْلِی۔ اللہ کے نبی دو مرتبہ کہتے ہیں کہ خیرکم خیرکم، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، یعنی میرا برتاؤ، میرا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ، بالخصوص زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر انسان دنیا والوں کے سامنے تو بہت اچھا نظر آتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے ہر کسی سے بہت اچھی طرح بات کرتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے تاکہ وہ دنیا والوں کے سامنے بہت اچھا نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے جو دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ حقیقت میں جو اچھا انسان ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر وہ گھر جاتا ہے اور دروازے میں داخل ہونے کے بعد جو اس کا برتاؤ ہوتا ہے، جو اس کی گفتگو ہوتی ہے، اگر اس میں وہ اچھا ہے تو پھر وہ اچھا انسان کہلائے گا۔ آج ہم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بالخصوص اپنی زوجہ کے ساتھ کس طرح کا انداز ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر سے انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے۔ اگر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے حوالے سے گفتگو کروں کہ ان کے گھر کا انداز کیا تھا، خود آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا انداز کیا تھا، وہ ایک دوسرے کو کس طرح انداز تخاطب کیا تھا، آج اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہمارا گھر بھی جنت بنے گا۔ جیسے مثلا میں اگزامپل کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ جناب حسن علیہ السلام جو ہیں وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا اماں، اے مادر جان میرا تم پر سلام ہو۔ دیکھیں، ایک بچہ گھر میں داخل ہو جائے تو اس کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو، گھر میں اگر ماں ہے تو ماں کو سلام کرے، باپ ہے تو باپ کو بھی سلام کرے۔ تو جناب حسن جو ہے اپنی والدہ کو سلام کس طرح کرتے ہیں، السلام علیک یا اماں، تو جواب سلام دیکھیے۔ اب جواب میں فقط ان کا نام لے کے یا تو جواب ہی نہیں دیا جاتا کہ بچے نے سلام کیا ہے، نہیں، جواب سلام اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جواب کیا ہے، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے میرے فرزند، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل، تجھ پر بھی سلام۔ دیکھیں کتنی محبت بھرے الفاظ ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح انداز تخاطب ہو جائے، اور بچہ آنے کے بعد اپنی ماں کو سلام کرے اور ماں اس انداز میں گفتگو کرے، اے میرے میوہ دل، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تجھ پر بھی میرا سلام۔ اگر یہ انداز تخاطب ہو تو کتنی محبت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طرح جب اندر داخل ہوتے ہیں تو روایت کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب اندر تشریف لائے تو جناب حسن نے کیا فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ اے مادر جان، مجھے ایک ایسی خوشبو، ایسی خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی ہے، خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح میرے جد، میرے نانا رسول اللہ کی جیسے خوشبو ہے، ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت جناب سیدہ فرماتی ہیں، ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کے جد، آپ کے نانا اس وقت یہاں تشریف فرما ہے۔ دیکھیں انداز یہ ہے، بچہ اندر داخل ہو جائے بغیر سلام کے، اور اچھا نانا بھی تشریف لائے،
نہیں، بلکہ انداز دیکھیں کہ کس طرح آپ. اس کے بعد حضرت امام حسین گھر میں تشریف لاتے ہیں، روایت ہے کہ وہ بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، جواب سلام اتنا خوبصورت آتا ہے. اب حضرت علی جب داخل ہوتے ہیں، اب میاں بیوی کا کیا تعلق، کیا ریلیشن، کس طرح انداز تخاطب ہونا چاہیے. اب حضرت علی داخل ہوئے. آج ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو سلام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بیوی مجھے سلام کرے کیونکہ میں بڑا ہوں، میرا احترام ہونا چاہیے، بیوی میرا احترام کرے. نہیں. اب آئیے رسول اللہ کے گھر والوں کا انداز تخاطب کیا ہے. حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور گھر میں سلام کرتے ہیں. اور سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیک یا بنت رسول اللہ. یہ نہیں کہا ہے فاطمہ تجھ پر سلام، نہیں، بلکہ کہا بنت رسول اللہ، یعنی ایک بہت ہی احترام کے ساتھ کہ آپ کے جد، آپ کے داد جو والد گرامی ہیں وہ رسول اللہ ہے. تو آپ کے والد کے نام سے آپ کو پکارا، اے رسول اللہ کی بیٹی تجھ پر میرا سلام. آج کا شوہر یہ سوچے کہ میں بیوی کو سلام کروں تو میرے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں، میری عزت میں کمی نہیں آئے گی. آپ دیکھیں مولا علی کس طرح سلام کرتے، اپنی زوجہ کو سلام کیا کہ بنت رسول اللہ تجھ پر میرا سلام. اور جواب سلام دیکھیے، وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. یعنی کہا اے میرے شوہر نہیں، بلکہ کہا اے ابا الحسن، اے حسن کے بابا تجھ پر سلام، و یا امیر المؤمنین، اے مؤمنوں کے امیر تجھ پر میرا سلام. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس طرح محبت برے الفاظ کا جو ہے نا تبادلہ ہو جائے تو وہ گھر جنت نہیں ہوگا، وہ گھر جنت ہی ہوگا. آج اگر شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور جاتے ہی اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، نہ سلام نہ دعا، بلکہ آتے ہی سارا غصہ جو اس نے آفس میں باس کی جو باتیں سنی ہیں وہ سارا غصہ اس نے آگے گھر میں نکالنا ہے، بیوی پہ نکالنا ہے، بچوں پہ نکالنا ہے. اس طرح گھر اچھا نہیں ہوتا. گھر کو جنت بنانا ہے تو آپ سب کو مل کے بنانا ہوگا، میاں اور بیوی دونوں کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا کہ شوہر بھی احترام کرے، بیوی بھی احترام کرے. اور بیوی زیادہ احترام اس لیے کرے کہ وہ تھکا ہارا آیا ہے، یہ سوچے کہ وہ باہر سے آیا ہے، وہ مشکلات میں جو نا شکار ہوتا ہوا آیا ہوگا، تکلیف میں ہوگا. تو وہ اس انداز سے جب آتا ہے تو اس کو اس طرح ویلکم کرے. اب آئیے کچھ ایسے نسخے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جن پر عمل، دیکھیں میں کوئی تعویذ نہیں بتا رہا یا کوئی دم درود نہیں بتا رہا. دیکھیں دعا کی اپنی فضیلت ہے، لیکن فقط دعا سے کام نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو کوئی انسان گالم گلوچ کرے اور یہ دعا اندر دل میں کرے کہ یہ مجھے گالی نہ دے، میں اس کو مارتا ہوں اور میں یہ دعا کروں کہ یہ مجھے نہ مارے. نہیں، دیکھو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. فقط دعا سے کام نہیں چلے گا، آپ نے عمل کرنا ہے، دعا ضروری ہے. تو کچھ ایسی چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے اگر یہ زوجہ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جب ہمارا ہوگا تو اس پر ہم شوہر کی بھی ذمہ داریاں اور شوہر کس طرح کی گفتگو کرے ان کے لیے کچھ نسخے بتاؤں گا کہ جس سے ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. آج میں انشاءاللہ بیوی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے نسخے ہیں جو پریکٹیکل نسخے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی دعا پڑھ کے ایک ورد کر کے بیٹھے، نہیں، بلکہ وہ نسخوں پر عمل کرے. وہ چند الفاظ ہیں، وہ پریکٹیکلی الفاظ ہیں. انسان الفاظ ہے، دیکھیں انسان کی زبان جب میٹھی ہوتی ہے، میٹھی زبان میں بات کرے تو انسان جو ہے زبان شیریں تو ملک گیری کہا. تو آئیے کچھ نسخے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نسخہ زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے، کہ وہ یہ لفظ استعمال کرے اور خاص کر احسانات پہ احسانات کرے شوہر پر. یعنی شوہر پہ جتنے ممکن ہو احسانات کرے. دیکھیں کوئی بھی نیکی کرنے والا شاید اپنی نیکی کرنے کے بعد بھول جائے، لیکن جس کے اوپر نیکی کی جاتی ہے، جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا. بلکہ روایت کے اندر ہے الانسان عبد الاحسان، انسان نیکی کرنے والے کا غلام بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کیا ہے. تو سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ بیوی احسان پہ احسان کرے. اس عنوان سے بھی احسان کرے کہ اگر خدا نخواستہ میں دنیا میں نہ رہوں تو یہ میرا شوہر مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے، میری غیر موجودگی میں میرا شوہر مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے، میرے لیے دعا کرے، تنہائی میں مجھے یاد کرے. تو اگر ایک بیوی یہ چاہتی ہے تو وہ اس طرح احسان کرے. اور بالخصوص روایت کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار خدیجہ کا ذکر. تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا رشک کسی اور بیوی پر نہیں ہوا، رسول اللہ کی اور ازواج پر رشک نہیں ہوا. جناب ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پہ بڑا رشک ہے کہ رسول اللہ کی زبان پر ہر وقت خدیجہ. فرماتی ہیں ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا،
کہا کہ آپ ہر وقت اس خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو ایک ضعیفہ تھیں. تو اس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اپنی زوجہ محترمہ سے، ام المومنین سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جب پورے عرب نے، مکہ والوں نے مجھے تنہا کر دیا تھا، اس وقت میرا ساتھ دینے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. کہا جب سب نے مجھے عطا کرنا چھوڑ دیا تو اس وقت انہوں نے اپنا مال، اپنی دولت کو نچھاور کر دیا میرے قدموں میں. تو وہ میرا ساتھ دینے والی زوجہ ہے، میرا ساتھ دینے والی زوجہ ہے. لہٰذا آپ کی غیر موجودگی میں، آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن بار بار رسالت میں آپ ان کو یاد کرتے ہیں. جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جب کبھی بکری کو ذبح کرتے تھے تو ان کا حصہ جو ہے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچاتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے تھے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ایک زوجہ محترمہ کو، ایک بیوی کو احسان پہ احسان کرے، الفاظ کے ذریعے سے کم از کم اپنے شوہر کو احسانات کرے، تاکہ وہ شوہر بھی، میں نے ابھی کہا کہ روایت کہ وہ غلام ہو جاتا ہے کوئی نیکی کرنے والا، تو وہ بھی اپنے اندر احساس پیدا کرے گا یہ مجھ پہ نیکی اور نیکی پہ نیکی کرتی جا رہی ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام، ہماری گفتگو بریک سے پہلے جاری تھی کہ ایک بیوی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس پر وہ اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں. اگر میں یہ لفظ کہوں آج کے زمانے میں کہ وہ شوہر کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، یہ لفظ درست نہیں ہے ویسے، کہ ایک بیوی اپنا اگر شوہر کو، اگر وہ سمجھتی کہ میں نے ان کو غلام بنایا ہے، شوہر تو میرا غلام ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ پھر کنیز ہے. اگر وہ شوہر کو اپنا سرتاج مانے، شوہر کو کہے میرا شوہر میرا بادشاہ ہے، میرا سرتاج ہے، تو پھر سمجھے وہ کوئین ہوں گی، وہ شہزادی ہوں گی. یعنی بادشاہ کی بیوی شہزادی کہلاتی ہیں. اگر آپ کے شوہر غلام ہے تو پھر آپ کنیز ہیں. لیکن یہ کہ اگر شوہر کو اپنا، یعنی اپنا بنانے کے لیے، یعنی وہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کرے، جائز بات کو تسلیم کرے، تو پھر کن نسخوں پر عمل کرنا چاہے؟ پہلا نسخہ میں نے ذکر کیا، دوسرا نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے جی ہاں. یہ لفظ استعمال کرے، نہیں کا لفظ نکالے اپنی ڈکشنری سے. جب بھی شوہر کہے فلاں مقام پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، جی ہاں بالکل میں حاضر ہوں. فلاں جگہ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے آپ جیسے کہیں گے. اگر آپ یہ تسلیم بار بار کریں گے، جی ہاں جی ہاں، تو اس سے بھی آپ کے شوہر پر ایک اثر پڑ سکتا ہے. تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں ایک بہت ہی ممتاز کالم نگار ہیں، ریڈیو پریزنٹر ہیں، اور تقریباً 100 آرٹیکلز جو ہیں اسی میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے لکھے ہیں، اور ایک کتاب بھی ان کی اسی حوالے سے اسی عنوان پر شائع ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم اکبر شہباز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ دعائیں. اکبر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بھی خوشی ہے آپ نے یاد کیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا، آپ کا جو پروفائل میرے سامنے ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس پر بڑا کام کیا ہے، اور ہمارا موضوع بھی میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہے، تو میں ذکر آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کے حوالے سے انشاءاللہ آگے پروگرام جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم شوہر کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن آج زیادہ تر میں کوشش کروں گا کہ بیوی کیسے ایسے کام انجام دے، کون سے ایسے کام کرے کہ جس سے شوہر جو ہے وہ ان سے محبت کرنے لگ جائے اور ان کو اپنے لیے ایک قابل احترام ایک رشتہ کے طور پر لے لے. جو کہ آج کے حالات جو ہیں جس میں میاں بیوی کے جھگڑے، اختلافات، یہ سب چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آئے دن جو ہے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ شوہر ان کا تابعدار ہو یا شوہر ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے؟ جی جناب، ایسا ہے کہ بات تو آپ نے کہا ڈیوائڈ کر دیا آپ نے، شوہروں کے لیے بات بعد میں کریں گے، پہلے بیویوں کے لیے کریں گے جی. لیکن یہ بات بالکل صحیح، آپ بھی جانتے ہیں کہ بیویوں کے لیے تو بہت ڈوز اینڈ ڈونٹس ہو جاتے ہیں.
بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو چیزوں پر ہی ڈالا جاتا ہے ہر دفعہ. جی لیکن بات یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی یہ احساس ہونا چاہیے ان کو کہ ان کو بھی وہ جو ان کو کچھ کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو تربیت دی جاتی ہے. ماحول میں ایسا پرابلم ہے، مسئلے مسائل ہیں کہ والدین کی طرف سے ہی ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے لڑکیاں ایک کئی رشتوں سے متعلق جو ہے ایک پری کنسیوڈ امیج لے کے آتی ہیں. پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں ایک ڈالا جاتا ہے جی جی کہ بچپن سے کہ ایک سانس ہوگی، وہ خیال رکھنا وہ کہ تمہیں یہ غلطی کرے گی تو تمہیں سانس میں تمہیں جینے نہیں دینا. جی تو یہ پہلے سے ہی اس کو تربیت میں ان باتوں کو شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیچاری بچی کیا کرے، وہ تو یہی سوچ کے ڈری ہوتی ہے. جیسے ہی کسی ساتھ میں کہیں ایک سے دو بات کہہ دے تو ان کے ذہن میں آتا دیتا ماں میری بچپن سے کہتی تھی، ساس جو ہے وہ تمہیں بہت ہی بتا رہی تھی. تو یہ ایک تو یہ تربیت کا مسئلہ ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں ڈیز اینڈ ڈونٹ، آپ نے جو ایک بات تو کہی تھی کہ میں بھی کہتا ہوں کہ نیور سے نو، نہ کہو، مت کہو، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں نیور سے نو بٹ دیٹ چلے گا. اگر مگر بعد میں کر لینا کہ بھائی میں ٹھیک ہے میں نہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو وہ اس طرح سے بات کو سنبھالا جا سکتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو کہ لڑکیوں کو تیاری کرنی چاہیے پہلے سے ہی. ایک تو یہ کہ ان کے رشتوں کی پہچان ہونی چاہیے. آج کل لڑکیوں میں رشتوں کی پہچان نہیں ہے. تو والدین کو یہ تو موٹی موٹی باتیں ہوتی کہ ساس کو اپنی ماں سمجھو یا سسر کو اپنے باپ سمجھو یا شوہر کی عزت کرو، لیکن یہ ایک پیپر والی باتیں ہوتی ہیں. ایکچوئل لائف میں آتے ہیں تو وہ کئی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے، لیکن رشتوں کی پہچان ہو، بزرگوں کی پہچان ہو تو وہ بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ نے جو ان کو پروٹوکول دینا ہے، اگر کوئی دادا دادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ساس سسر کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے. بزرگ آپ کی معافی رکھتی نہ ہو، آپ نے ایک پہچان ہونی چاہیے کہ بزرگوں کی عزت کرنی ہے. تو اس رسپیکٹ کے فیکٹ کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، ساس ہے، سسر ہے یا ماں ہے، بزرگوں کی عزت کرنا بچی کو سکھائیں تو وہ پھر ہر ایک کی عزت کریں گی. ایک تو یہ رشتوں کی پہچان بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، ہمیں رشتوں کی پہچان نہیں ہے، نہ بچوں کی رشتوں پر لاج رکھتے ہیں، نہ بڑوں کی عزت رکھتے ہیں. تو مجھے تو ایک موٹی بڑی بات تو سمجھ آتی کہ اخلاقیات آپ نے جو بیان کیا ہے، بہترین بیان کر چکے ہیں آپ کہ اخلاقیات کی کمی ہے ہمارے یہاں. یہ سب باتیں جو آپ نے اللہ کے نبی کی باتیں بتائی ہیں، تو ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے کامن سینس ہونی چاہیے. ہمیں تو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے، اس سے باتیں ہمیں پہچان ہونی چاہیے. چاہے وہ لڑکی کے والد ہوں یا لڑکی کی ماں ہو، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عزت کرے. یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے. آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کی عزت کرنی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ گھر والوں میں لڑکی بیوی شامل نہیں ہوتی ہے. پورے گھر والوں کی عزت کو لڑکا کرے گا، لیکن اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا تم نے بیوی کی بھی عزت کرنی ہے. ہاں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بیوی تو یہ چاہتی ہیں کہ شوہر میرے ماں باپ کا احترام کرے، لیکن اس کے مقابلے میں اپنے شوہر کے ماں باپ کا احترام خود نہیں کرتی. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے والدین کا احترام کریں. والدین کا احترام. اور میں یہی اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ جب مردوں کی تربیت کی بات آئی تو میں وہ باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی میں کانسنٹریٹ کروں گا لڑکیوں کی تعلیم پر. تو لڑکیوں کو سمپلی یہ ہے کہ عزت دیں، عزت کروائیں. بڑا کہنا بڑا آسان ہے لیکن ذرا مشکل کام ہے. اس میں جو دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آج کل کی جو دوسرے بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو روم دے، اس کو اکوموڈیٹ دے کریں، اس کو ایک ڈومین دے دیں جس میں وہ خود اپنے آپ کو آزادی سے گھوم پھر سکے. یہ پابندی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن لڑکی کو بھی اس بات سے خیال رکھنا ہوگا کہ وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ
نیکی سمجھ کے کر لیں تو نیک کام کریں، تو وہ جب آپ کوئی ایسا کام قابل اعتراض نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی سب کے دل موم ہو جائیں گے، ان کا جو فرشتہ ہے وہ جاگ جائے گا، ان کو شیطان بھاگ جائے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میرے والد نے کہا ہے تو مجھے والد کی بات کو ماننی ہے، چونکہ میری والدہ یہ بات کر رہی ہیں، اچھا شوہر اس کے مقابلے میں کچھ اور بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ چونکہ مجھے اپنے والدہ کی بات کو ترجیح دینی ہے، مجھے اپنے والد کی بات کو ترجیح دینی ہے۔ اسی طرح لڑکے میں بھی یہ ہے کہ وہ لڑکا، اچھا بیوی کچھ کہہ رہی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں لڑکا کہتا نہیں میرے والد نے یہ کہا ہے، میری والدہ، بہت سارے میں نے خود بھی دیکھے ہیں اس طرح کے کیسز کہ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لڑکے کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس کو برداشت ہی نہیں کرتی، میں ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تو ایسے میں ایک مشکل پیدا ہوتی ہے وہ لڑکا دونوں طرف سے کہ وہ زوجہ کی بات مانے یا اپنے والدین کی بات مانے۔ تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں وہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ وہ کس طرح اس کو ڈیل کرے لڑکا؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے ریزلٹ دیکھنے چاہیے، اگر وہ ان کو بہیو کرنا ہوگا بڑوں کو بھی، اس لیے کہ دیکھیں جب کوئی لڑکا جو ہے پریشان ہوتا ہے نا ساتھ لوگوں کی جھگڑے میں، جی، تو وہ اس کو پریشانی یہ نہیں ہوتی کہ میری ماں اچھی ہے یا میری بیوی اچھی ہے یا دونوں اچھے نہیں ہیں، اس پریشانی ہوتی ہے کہ کم سے کم کوئی ایک تو اچھا ہو، وہ دونوں اس کو پریشانی ہوتی کوئی بھی ہو، اگر وہ بیوی خوش نہیں ہے تو پھر بھی اس کو تکلیف ہوگی، ماں خوش نہیں ہے پھر بھی اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ اس کو تو وہ چاہے گا کہ دونوں خوش ہوں تاکہ گھر میں سکون ہو، تاکہ وہ اپنا کاروبار زندگی کو بہتر طور پر چلا سکے۔ میں نے دیکھا ہے کئی مرد اسی وجہ سے ناکام ہیں کہ ان کی گھر کی عورتوں نے ایک ہمیشہ کوہرام مچائے رکھا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا جاب سے آتے ہیں تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ تکلیفوں پہنچائیں اس کو سکون دیں، اس کی بیسیکلی پرابلم کو سمجھیں۔ یہ باتیں سب بیسیکلی لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ماں، اگر ساس اگنورنٹ ہے، اگر ساس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کے شوہر کی زندگی خراب کر رہی ہے، وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے اور ہمارے لائے جھگڑے سے بہت پریشان ہوگا، تو مثلاً اگر بیوی اچھی ہے تو وہی اس بات کا خیال رکھ لے کہ ٹھیک ہے اس کو شکایت ہے ساس سے، لیکن اس کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی جنگ کے اندر کم سے کم میرے گھر خراب نہ ہو، میرے میاں کی ذہنی توازن صحیح رہے اور وہ بہتر کام کرے۔ صحیح فرمائے۔ اچھا ایک یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ لڑکی کی ماں جب اپنے گھر میں اپنی بہو سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جو تنخواہ لے کر آتا ہے تو وہ میرے پاس جمع کرائے، یعنی لڑکے کی جو اپنی بہو کو وہ پرمیشن نہیں دیتی کہ وہ لڑکے کی تنخواہ جو ہے وہ بہو کے ہاتھ میں جائے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اسی کے مقابلے میں یہی لڑکی کی ماں اپنے گھر میں تو کچھ چاہ رہی ہیں لیکن آ کر کے ادھر جو اپنی بیٹی کے حوالے سے دیکھتی ہیں کہ نہیں ان کا شوہر بہت اچھا ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں پیسے دے رہا ہے، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یعنی دو طرح کی باتیں، اپنے گھر میں یہ پسند کرتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ ان کو پیسے دے دے، اور دوسرے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کر رہی ہیں کہ بیٹا نہیں ان کو والدہ کو گھر نہ دے پیسے بلکہ وہ زوجہ کو دے دے۔ یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس طرح کی دوگلی باتیں۔ تو سب سے بڑا کردار جو ہے وہ والدین کا بنتا ہے، ایک ماں کا بنتا ہے، ایک باپ کا بنتا ہے، ساس کا بنتا ہے اور اس کے سسر کا بنتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح ڈیل کریں کہ یہ واقعاً ہماری بیٹی ہیں جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کی محبت، سب کی محبتوں کو چھوڑ کر جس گھر میں وہ پلی ہیں وہ سب چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہیں، تو پھر وہ اپنی محبتیں ساری ادھر اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھے، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، اور اپنے جو شوہر کے جو بھائی ہیں ان کی بہنیں ان کو بہن بھائی سمجھے۔ تو اس طرح کیوں نہیں معاشرے کے اندر ہو رہا ہے؟ اس کو کس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو ترجیح دے دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو رائج کریں کہ پیرنٹس، ساس بہو جو ہے وہ اپنی رشتے کو اس طرح سمجھے کہ ماں اور بیٹی ہیں وہ آپس میں۔ دیکھیں آپ نے دونوں طرف کی باتیں کر دی اور دونوں طرف میں وہ عورت انوالوڈ ہے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچتی ہے، اپنی بہو کے لیے کچھ اور سوچتی ہے۔ تو یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں مسئلہ خراب کر رہی ہیں۔ میں ان سے معذرت کے ساتھ کہ عورت جو ہے
میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، کئی عورتیں ایسی کہتی ہیں ارے کیا کرے بیٹا مانتا نہیں ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ بچے کہنا نہیں سنتے. اب بچے کہنا نہیں سنتے تو آپ جب آپ کی گود میں تھا، جب چھوٹا تھا، جب وہ بالکل بے بس تھا، آپ اس وقت اس کو سکھا دیتے کہ کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اخلاقیات سکھاتے تھے کہ وہ آپ کی گود میں تھا. تو یہ قصور اس معاملے میں میں کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے ماحول کا ہوتا ہے، دوسرا کہ عورت کا بہت زیادہ ہے. عورت جو ہے وہ مسئلہ حل کر سکتی ہے. عورت میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک بچا سکتی ہے، پورے گھر کو بچا سکتی ہے. عورت اگر صحیح طرح سے تربیت دے بچے کو اور وہ پھر وہ انصاف کرے، وہ اگر یہ ناانصافی ہوگی تو پھر وہ اگلی آگے سے بھی تو اس کو رسپانس ویسا ہی ملے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم جناب اکبر شہباز صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. محترم ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. بس ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ محبت کو کھینچتی ہے اور اطاعت کو کھینچتی ہے. بد زبانی، سرکشی اور نفرت اور جھگڑے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسی کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. تو ہم اگر اچھے ہوں گے تو سامنے والا بھی اچھا ہوگا. تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی، اپنے اندر اچھائی کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہم آگے سے بھی اسی کی توقع کریں. بس ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.